کچھ نہیں، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، اپنی جان و مال سے پانی پہنچاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قربانیوں، جن موٹے آنسو، جن ٹھنڈے آہوں، جن لمبے سجدوں، جن نوازوں کے زبان کے سواقے سلانے، جس گھر کے فاقے اور جس بیٹی کے گھر بہت دنوں کے بعد روٹی کے ٹکڑے پر فاطمہ نے بھی کچھ کھایا نہیں، فاطمہ نے بھی کچھ کھایا نہیں، اس کے یہاں پہنچا دو۔ جن قربانیوں سے یہ بھاؤ سینچا ہے، مجھے اور تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ تمہاری جان و مال کی ترتیب اس بات کو پانی پہنچا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، مخلوق ساری کی ساری اس کا کنبہ، اس کے یہاں دونوں طرح کے نظام ہیں، رحمتوں کے، برکتوں کے، دعاؤں کی قبولیت کے، امن کے، آپس کی محبت و پیار کے، اور دوسرا نظام لڑائیاں، جھگڑے، ظلم و ستم، بدعہدی، بدعملی، بے دینی۔ راستے دونوں بتلا دیے ہیں، ہر زمانے میں دونوں راستوں کے چلنے والے بھی رہے ہیں اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جس کو کہتے ہیں خدا اور ہوا، ایک راستہ ہدایت کا، ایک راستہ ہوا و ہوس کا۔ دونوں راستوں کے نتائج، دونوں راستوں کے چلنے میں آنے والے حالات خوب تفصیل سے اللہ پاک نے ہر زمانے میں نبیوں نے علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے، اور سب سے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں راستوں کی ساری تفصیل بتلا دی، اور انسانوں کو اللہ پاک نے اختیار دیا، سمجھ بوجھ کے لیے عقل دی۔ جانور میں عقل نہیں ہوتی، نہ اسے اپنے نفع کا نہ اپنے نقصان کا، اس کی تو اپنی پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک جو جی میں آئے۔ ایک مزاج ہے شیطانی، وہ ہے صرف بغاوت کا مزاج، ماننی ہی نہیں۔ جنتوں میں بھی تھا اور کیا کچھ کہلاتا تھا، استاد الملکوت بھی کہلاتا تھا، لیکن طے کر لیا ماننی ہی نہیں۔ یہ شیطانی مزاج ہے۔ ایک مزاج ہے ایمانی مزاج، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اس کے وعدوں کا یقین، وعیدوں کا خوف، آخرت کو سامنے رکھنا، مرنا ہے، مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے زندگی دونوں تینوں قسم والے گزارتے ہیں، ایمانی مزاج والے بھی، شیطانی مزاج والے بھی، اور حیوانی اور بہیمی مزاج والے بھی۔ راتیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، عمریں تینوں کے یہاں آتی ہیں، جیسے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، خلفائے راشدین، تمام صحابہ صحابیات، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ، ان کے یہاں بھی راتیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، بالکل اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کی نہ ماننا، اللہ کو اللہ ہی نہ جاننا، یہ پورا شیطان کا گروپ۔ وہ روز اپنی جماعتیں بناتا رہتا ہے، شیطان اپنی جماعتیں، اور اس نے قسم کھائی کہ میں جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور صبح سے شام تک مجھ پر جو لعنتوں کی بارشیں، یعنی آج صبح سے لے کے اب تک
پوری دنیا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنی پڑھی گئی ہوگی؟ نمازوں میں، بچوں میں، مکتب میں، مدرسے میں، قرآن پڑھنے میں، کتاب پڑھ، کتنی وہ جانتا ہے۔ تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بھی جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، ان کو تو میں نے وسوسہ ڈالا، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، لیکن اولاد سے بدلہ لوں گا، بدلہ بھی دوں گا مختلف راستوں سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دولت کے راستے، کبھی حکومت کے راستے، کبھی عہدے اور منصب اور کرسیوں کے راستے، کبھی خاندانی اور شخصی اور اپنی شخصیت اور اپنی شخصی حیثیت کے راستے، یہاں تک کہ علم کے راستے۔ جیسے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، رب تعلل للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے، میں کس کے ہاتھ لگ گیا، میرے حلال کو حلال نہیں مانتے، میرے حرام کو حرام نہیں جانتے، حرام سے بچتے نہیں، حلال کو اختیار کرتے نہیں، اللہ کو راضی کرنے والی جتنی باتیں بتائی ہے اس سے منہ موڑتے ہیں، اندھیرے میں، اجالے میں، کھانے میں، کمانے میں، شادیوں میں، انفراد میں، اجتماع میں، کہ جتنا اللہ کی ناراض کرنے والے، جیسے مغضوب علیہم قیامت تک پڑھتے رہیں گے، یہ نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ ہو، اور اس کا آخر مغضوب علیہم الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہی غضب، رحمت کا کوئی سوال ہی نہیں، کہ دوسرا فریق راستے سے بھٹکے ہوئے گمراہ، اور ہم کو حکم دیا اللہ سے اس راستے کی پناہ، اے اللہ ہمیں چلا سیدھی راہ، ہمیں چلا نبیوں والی راہ، ہمیں چلا انعامات والی راہ، ہمیں چلا رحمتوں، برکتوں، تائیدوں، غیبی مددوں والی راہ، اور ہمیں بچا دے ایسی راہ سے کہ جس کی راہ کی راتوں پر بھی دنوں میں بھی سانس لیں تو بھی اللہ کا غضب، سانس نکالیں تو بھی اللہ کا غضب، سوتے ہوئے غضب، جاگتے ہوئے غضب، گھروں میں غضب، راستوں میں غضب، کہ پورے اوپر سے نیچے تک اللہ کے غضب کے پتلے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا اچھے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مالدار، کیا غریب، اللہ ان سے ہمیں بچائے گا۔ اللہ جل جلالہ امن والوں کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اس نے غضب والے راستے سے بچنے کے اسباب بھی دیے، رحمتوں کے، برکتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھلنے، اور صرف دنیا میں نہیں، یہ تو بہت چھوٹی جگہ ہے، تھوڑے دنوں کی، ہمیشہ رحمتیں، برکتیں، مددیں، اس کے اسباب بھی دی۔ جیسے اللہ نے دنیا میں رات اور دن، اجالا اور اندھیرا دونوں بنایا، خود آدمی کی ذات میں جسم بھی اور روح بھی، دونوں کی غذائیں، دونوں کے تقاضے اور دونوں کے اسباب دیے۔ جسم میں تقاضے رکھے ہیں، بھوک، پیاس، سردی، گرمی، بیماری، تندرستی، مختلف تقاضے جسم کے، اس کے اسباب بھی دیے۔ روح، اس کے تقاضے، کہ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، وہ اللہ ہی کو چاہتی ہے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، الجنس یمیل الی الجنس، جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کوا کووں کے ساتھ اڑتا ہے، باز بازوں کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر کبوتروں کے ساتھ۔ کیونکہ ایسے ہی روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ میرے رب کے امر سے اور میرے رب کے حکم سے۔ اسی لیے جب بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، 4 مہینے میں اس کا یہ جسم، سر سے پیر تک کے سارے اعضاء
آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، زبان، لیکن یہ ابھی بغیر روح کے ہے، اس میں روح نہیں۔ اسی لیے کہا کہ اعمال میں جب روحانیت نہیں ہوتی، جیسے نماز کے بارے میں کہا نماز کتنا بڑا حکم ہے اور کتنا بڑا رکن اسلام ہے، لیکن وہ نماز میں خیال رکھنا روح کے تقاضے ہیں کہ جہاں سے آئی ہے یہ اسی کو چاہتی ہے، اس کے احکامات کو، اس کے اوامر کو، کہ وہ ایک امر ہے اللہ کا، اور اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی نورانیت، اس کی روحانیت، اس پر انعامات، کہ اس سب کا مجموعہ قرآن کریم، کہ یہ حکموں کی طرف جھکتی ہے۔ روح کو اللہ کے حکم پسند ہے، جسم کو کائنات کی شکلیں پسند ہے، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھے سامان، اور وہ سب ختم ہونے والے۔ اور روح کیا بھی ان دونوں میں ہر وقت 24 گھنٹے دونوں میں مقابلہ اور کشتی ہوتی رہتی ہے۔ جسم چاہتا ہے کائنات کو اور کائنات کی چیزوں کو، روح چاہتی ہے اللہ کے حکموں کو۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس میں اصل روح ہی ہے، یہ جسم تو ایک دن مٹی ہو جائے گا۔ مل فخر لابن آدم، مل فخر لابن آدم خلق من تراب ثم الى التراب يعود۔ اس آدم کے بچے کو گھمنڈ و غرور کا حق کیا ہے؟ یہ کیوں اتراتا پھر رہا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ لیکن روح کے مرنے کے وقت میں بھی ملک الموت جب روح کو قبض کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، محفوظ رہتی ہے، اور اس روح ہی کے اعتبار سے سکرات میں آسانی یا سختی، قبر کے سوالوں کا جواب صحیح یا غلط، حشر کا میدان، وہاں کی عزتیں اور رسوائی، نبی کے ہاتھوں جام کوثر، نام اعمال سیدھے یا الٹے ہاتھ میں، اور اخیر میں جنت یا جہنم کا فیصلہ، اس سب کا دار و مدار روح کے بننے اور بگڑنے پر۔ یہ اچھے پوشاکوں سے نہیں بنتی، لذیذ قسم کے کھانوں سے نہیں بنتی، یہ عہدے اور کرسیوں اور حکومتوں اور دولتوں کے ڈھیر سے نہیں بنتی، یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، یہ حکم ہی کے راستے سے بنے گی۔ اس میں نورانیت، اس میں روحانیت، اور پھر عجیب جسم کے لمبے موٹے ہونے کی ایک حد ہے، حد سے زیادہ لمبا ہو جائے گا تو کمر جھک جائے گی، بچے مذاق اڑائیں گے، ابا جی کیا کھو گیا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بیٹا جوانی کھو گئی۔ جسم کی لمبائی چوڑائی کا بہت موٹے ہو گئے تو پھر یہ ڈاکٹر اور یہ حکیم سب بیٹھا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، کمر میں درد ہوتا ہے، کوئی کہ اب تمہاری چربی کاٹی جائے گی اور تمہیں ہلکا کیا جائے، کہ جسم کی ایک حد ہے۔ لیکن روح نورانی روح یا کالی، اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر یہ حکموں والی زندگی پر آتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں، فعال لما یرید، جو چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ایمان روح تک، اس ایمان کے تقاضے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، رازداروں وارثین کو ان کا حق، پھر عام امت کا حق، عوام، خواص، علماء، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، اس کی روح میں نور آتا ہے، بیوی سے صحبت کرتا ہے اور نور آتا ہے، بچوں کو پیار کرتا ہے، حکم الہی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو اس پیار میں بھی نور آتا ہے۔ لیکن یہ جب اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے،
اللہ کے حکموں کو چھڑے چوک توڑتا ہے، نبی کی سنتوں سے منہ موڑتا ہے، تو پھر وہ روح کالی ہوتی ہے۔ جیسے بار بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، فضائل اعمال میں ہے، یہ ہماری دونوں کتابیں فضائل اعمال، فضائل صدقات بہت اہم کتابیں، اور کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ، توبہ کرتا ہے تو وہ اس کا صابن ہے، اس سے صاف ہو جاتا ہے، راستے بھی بتائے۔ تو دونوں کے اسباب، جیسے راتوں کے اعمال بھی بتلائے، دن کی محنت بھی بتائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کملی اوڑھ کر لیٹنے والے نبی جی اٹھ کھڑے ہوئیے، قم فانذر، لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، یہ تمہاری زبانوں کے بول، یہ تمہارے آنکھوں سے دیکھنا، یہ تمہارے کانوں کا سننا، یہ تمہارے ہاتھوں پیروں کی حرکت، یہ تمہاری کمائیوں کی شکلیں، یہ تمہارے خرچ کی جگہ، یہ تمہاری صلاحیتوں کا استعمال تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ جیسے ہجرت کے بعد مدینے والوں سے کہا تھا صلی اللہ علیہ صاحبہ، مالی اراکم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، وانتم تتقحمون فی النار، تمہاری راتیں، تمہارے دن، تمہارے کھانے، تمہارے کپڑے، تمہارا آپس کا رہن سہن، تمہاری زبانوں کے بول، تمہارے دماغوں کی سوچ، تمہاری عداوتیں، تمہاری لڑائیاں، شب و روز تمہیں جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہی۔ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، یہ اللہ کی دی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، یہ اللہ کی صلاحیتیں، تم اس کا غلط استعمال کر رہے ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ جہنم کی طرف تم جا رہے ہو۔ میں اللہ کا نبی رحمت تمہیں کوخے پکڑ پکڑ کے کہ تمہارا وقت یہاں نہیں لگنا چاہیے، تمہیں زبان سے نہیں بولنا چاہیے، اس لیے ایمان والے کی زبان کے بول بھی بتلا دے۔ ایمان والے کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو پہلے ہی اللہ کی بڑائی، اور بڑائی بھی 4 مرتبہ، کہ عالم پورے کا نظام 4 عناصر پر، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ منہ ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے، ماں کو باپ کو نہیں پہچانا ہے، نہ بول پاتا ہے۔ تیرے پہلے دن کی اور تیرا پہلے دن کا پہلا سبق سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، یہ پہلا سبق ہے، اور زندگی بھر اس سبق ہی کی روشنی میں چلنا ہے۔ نظریں بہت کچھ دکھائیں گی، آنکھیں بہت کچھ دکھائیں گی، اس لیے قرآن نے، حدیث نے آنکھوں دیکھی کو دھوکے سے تعبیر کیا اور بتایا، جس پہ تم مر رہے ہو، لڑ رہے ہو، کٹ رہے ہو، آدمیت اور انسانیت کے جانے سے باہر جانوروں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہو، اور کبھی کبھی میرا شیطان بن جاتے ہو کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے کہ ایسے تو ہم بھی نہیں۔ خبردار خبردار، میں تمہیں کوکھے پکڑ کر، اسی لیے یوں کہا علماء کرام نے کہ ایک آدمی کی اپنی زندگی میں اور اس کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، دینی اور دنیاوی، عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاق، معاشرت، کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، شادی، بیاہ، سواری، ان تمام شعبوں میں آدمی جب ایمانی مزاج کے ساتھ چلتا ہے تو جنت ہے ہی، اور جنت اسی کے لیے ہے، اس کی تو دنیاوی جنت نشان بن جاتی۔ لیکن انہی تمام شعبوں میں جب یہ حیوانی مزاج کے ساتھ جو جی میں آئے، حلال، حرام، جائز، ناجائز، قبر میں اندھیرا ہوگا، اجالا ہوگا، قبر تنگ ہوگی، کشادہ، اس سب سے آنکھیں بند کر کے، اس لیے قرآن کریم نے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہدی للناس، قرآن ہدی للناس،
شرقی غربی عربی عجمی، تاجر کاشتکار مالدار غریب مرد عورت، عوام خواص پڑھے لکھے ان پڑھ، جو آدم کا بیٹا اور جو حوا کی بیٹی علیہم الصلاۃ والتسلیمات، یہ قرآن ہدی للناس، اس میں ہر ایک کے حصے کی ہدایت، اس قرآن سے راستہ دکھے گا۔ تمہاری زبانوں کے بول کیسے ہوں، آنکھوں سے کیا دیکھو، مال کا خرچ کہاں ہو، مال کی کمائی کس طریقے سے ہو، انسان ہو فرشتے نہیں ہو، یہ سب کرو گے، کھاؤ گے کماؤ گے پہنو گے شادیاں رچاؤ گے، کمائیوں کی شکلیں بنیں گی، کبھی کسی عہدے پر کبھی کسی منصب پر، ان سب میں صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ کہ جب تک دنیا میں رہو امن چین پیار و پریم برکتیں رحمتیں تائیدیں جو دنیا والوں کی، اس لیے دعائیں سکھائی نا، اللہم کما اقرت اہل الدنیا کما اقرت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک، اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا والوں کی دنیا دے کر آنکھیں ٹھنڈی کی، میری تو آنکھیں ٹھنڈی کر دے اپنی فرما برداری سے، جس وقت جہاں جس حال میں ہوں تیرا حکم کیا ہے، پھر اس پر وعدے اور انعامات اور فضائل بتلائے۔ یاد رکھنا جب تم ہماری ماننے پر آ جاؤ گے اور یہ طے کر لو گے تو اس میں امتحانات ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، جیسے پہلے ہی دن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ابو الانبیاء کہلائے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر، پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، تمام نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ۔ کیا نام کیا ترجمہ ہے اسلام کا؟ اپنے آپ کو حوالے کر دو، اب ہماری کوئی مرضی نہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں، ہماری کوئی سوچ نہیں، جو آپ کو پسند، جو آپ کا حکم، جو آپ کی مرضی، اسلمت لرب العالمین۔ اس لیے میرے دوستو ہماری یہ جو محنت ہے نا، خالی بہت بڑا مجمع جمع کر لینا ماشاء اللہ سبحان اللہ، سچ مچ کی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا ہے، دل سے دماغ سے اعضاء سے جوارح سے، اس لیے دعائیں سکھائی۔ اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کا بہت اہتمام کرتے تھے، اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک، پروردگار ہمارے دل دماغ ہاتھ پیر پیشانیاں تیرے قبضے میں، کوئی چیز ہماری ملک نہیں، جب یہی ہے تو تو ہی ہمارا کارساز بن جا، کن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، ہماری آنکھوں کو ہمارے دلوں کو ہمارے دماغوں کو ہماری کمائی کی شکلوں کو ہمیں صحیح راہ دکھا، واہدنا الی سواء السبیل، دعائیں منگوائی۔ تو یہ دونوں راستے، اور اس قرآن نے سب کی مکمل جو جہاں جس حال میں ہے اس کے صحیح اور غلط، اچھے اور برے اور ناحق اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے اتنی بڑی بات، کیسی ضمانت اور کیسی گارنٹی، فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسول، اور کما قال علیہ السلام ہے جب کوئی آدمی بنتا ہے تو پیچھے والوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، کئی بیچارے بچوں کے لیے کوئی رہنے کا مکان، روزگار کی کوئی شکل پوچھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ پچھلی صدیوں میں جب امت اپنا سبق بھول گئی، اپنا راستہ بھول گئی، اور جانے کن کن راستوں میں بھٹکنے لگی، اس کے دوان، اس کی بیماریاں، اس کے تعلق، اس کے مالدار، اس کے غریب، ایسا سبق بھولی امت کہ دنیا والوں نے سوال قائم کیا پوری دنیا کے مسلمانوں، پچھلی صدی میں موجود ایک
ہر مرنے والا پیچھے دے کے جاتا ہے. تمہارے نبی نے تمہیں کیا دیا؟ تم سارے، تمہارے تاجر، تمہارے جوان، تمہارے کاشتکار، تمہارے کارخانے دار، چنا بتاؤ میں تمہارے نبی نے کیا دیا؟ اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. امت اپنے سبب کو ایسا بھولی کہ امت کے پاس عالمی سطح پر اس سوال کا کوئی جواب نہیں. لیکن اللہ ارحم الراحمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جتنا اللہ پاک کو آپ سے محبت، آپ کی امت سے نہیں. تجھے چاہو تیرے چاہنے والوں کو چاہو، تجھے چاہو تیرے چاہنے والوں کو چاہو. یہ امت ہلاک نہ ہو، ضائع نہ ہو، اس کی جانیں اس کے لیے وبال نہ بنے، اس کا مال اس کے لیے عذاب نہ بنے، اس کی صلاحیتیں غلط کروانی میں استعمال نہ ہو. کرم فرمائے، کرم فرمائے. دعوت کی آسان اور سہل محنت کی ایسی شکل اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور اونچے سے اونچے درجات نصیب فرمائے. جھیلنا ان کو بھی بہت پڑا، اسے کہتے راستہ ہی امتحان کا ہے، راستہ ہی آزمائشوں کا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ صاحب خالی اتنا کہ اسلام تو رب العالمین نے مسلمان ہو گیا بس نہیں، اب ہم ٹھوک بجا کے دیکھیں گے. وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اپنے ایمان اسلام کے دائرے میں سچا پکا کون ہے اور جھوٹا کون ہے ہم ٹھوک بجا کے دیکھیں گے. کبھی کاروبار کے راستے، کبھی پھلوں کی اور کبھی پیداوار کی کمی کے راستے مختلف حالات لائیں گے اور ٹھوک بجا کے دیکھیں گے ایمان کا پکا ہے یا کچا ہے، سچا مسلمان ہے یا جھوٹا مال. لیکن دنیا میں آدمی جس کو چاہے دھوکہ دے، تاجر اپنے گاہک کو، اپنے تاجر کو، مالدار غریب کو، غریب مالدار کو، پڑوسی کو، عوام خواص عوام کو، حکومتیں پبلک کو، پبلک حکومتوں کو، جو جس کو چاہے دھوکہ دے. ایک اکیلی ذات اللہ کی، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اسی لیے کہا ہم ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں ہم مسلمان. اب آئے امتحانات. ابراہیم نہیں اور صرف تاریخوں پر حاضر کے نہیں، یہاں سے جو جہاں جاتا ہے وہاں کی چیز لے کر آتا ہے. اللہ کے حکموں کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. یہ ایمان، اس ایمان کے تقاضے، اس کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے آپ کے کام کو اپنا کام بنانا، اپنی جان و مال کی ترتیب بنانا اور اسے ایمان اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر گھر ہر گھر پہنچ جائے. اس مجمع میں آنے کا مقصد نیت کرو، کہو انشاءاللہ. مجمع کا کوئی فرد تشکیل کی کسی شکل کے بغیر واپس نہیں جائے گا. کہو انشاءاللہ. وہ سن رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں. قرآنی واقعات، انبیاء کرام، رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات بیان کرنے والے کے لیے بہت آسان، سننے والوں کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان. کون ہے ابراہیم؟ کون ہے؟ تمام نبیوں کے باپ، تمام نبیوں کے سردار، جس کی نسل میں آئے وہ ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. گود میں ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے. ابا کی تشکیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے یہاں تو آ گئے. جیسے یہ سارا مجمع ٹھیک
پیچھے اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر یہاں آ گئے. اب اس مجمع کو عملی قدم اٹھانا ہے. ابراہیم انہیں چھوڑو یہاں. یہ بچہ اس کی ماں اما ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, آپ کبھی پوچھا ہوگا گھروں سے آتے ہوئے کہاں جا رہے, کہاں جا رہے, کب آؤ گے؟ یہ جو سوال گھروں کے میں ہوتے ہی ہیں. اما ہاجر رضی اللہ تعالی نے کہاں کہاں, کیوں؟ اسلم تو میں نے تو اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے. کہاں؟ جب کئی مرتبہ پوچھنے پر جواب نہ دیا تو اما ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ ہمارا کا بہذا, یہ جو آپ کر رہے ہیں اوپر آسمان نیچے زمین, یہ دودھ پیتا چھاتی میں دودھ نہیں جنگل بیابان, یہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. سر ہلایا. زمین کے فرش پر آسمان کی چھتری کے نیچے کھانے کو لقمہ نہ ہو, پہننے کو چتھڑا نہ ہو, سر چھپانے کو چھوپڑا نہ ہو. اللہ کے حکم کی بنیاد پر زندگی ہے. خدا ایسوں کو ضائع نہیں کیا کرتا. اماں نے مجھے آپ کو سبق پڑھایا. وہ جواب صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا. جتنے واقعات ہیں نبیوں کے یہ سیرتیں ہماری رہبری کر رہی ہے, اس لیے قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور یہ قرآن ہدی للناس ہے. اور کہا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا, ان کی چال چلو. اور کیسے؟ یکسو ہو کر. وہ نمرود, وہ اس کی حکومت, وہ اس کی فوجیں, وہ اس کے کرو پر. آپ کو کہے کہ جو کہے, جس وقت کہے, جیسے کہے. آپ کو اللہ نے حکم دیا, اشارہ کیا سر سے. جی یہ نہیں پوچھا سحر روزے میں جا رہے ہیں, اجتماع کب ختم ہوگا, آپ نے واپسی کا ٹکٹ کرا لیا. او واپسی والوں, بڑے بڑے ٹکٹ بنا کے آئے ہیں, خبردار, یہ کوئی تماشا نہیں ہے, ایک کام ہے, ایک ذمہ داری ہے, ہر ایک کو جواب دینا ہے. قرآن نے خود کہا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جتنا ہم نے آپ سے کہا آدم و حوا کے سے لے کر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم تک, کتنے انبیاء بنی اسرائیل, کیسے پیغمبر, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت آدم و شیش علیہ السلام, یہ جتنا کہا گیا ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے جو آپ کو اللہ کا نبی برحق مانتے ہیں, رسول برحق مانتے ہیں, آپ کے اتباعی میں دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین رکھتے ہیں, یہ سارا ہماری طرف سے یاد دہانی ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, قیامت میں پوچھے جاؤ گے. ہم نے تو نبیوں کے راستے سے, پیغمبروں کے واقعات بھی, جنہوں نے نبیوں کا مقابلہ کیا, نبیوں کی بات سے منہ موڑا, اللہ کی شان میں گستاخیاں کی, اور جنہوں نے دعوت کی راہ میں بڑے بڑے اٹکاوے ڈالے, ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوا وہ بھی ہم نے تمہیں سنایا ہے. کیوں؟ آپ کو اور آپ کی قوم کو, کہ آپ کے سامنے یہ سارے حالات آئے, ہم نے نبیوں کی کیسے مدد کی, ان کے ساتھ کیسی ہماری تعینیں ہوئی, کیسی ان کی دعاؤں پر باطل کے پرخ سے اڑائے, ان پر ان کی زمینیں ہلا دی, ان کے کلے منہ کو لے آئے, انہیں اندھا بہرا کر دیا, کبھی ہواؤں کے راستے, کبھی زمین میں دھسانے کے راستے, کبھی آگ کے شعلے برسا کر. پیارے نبی, یہ ساری ہم نے آپ کو اور آپ کی قوم جو آپ کو اللہ کا نبی مانتی, ان سب کو یاد دہانی. یہ قرآن ہے, ہدی للناس ہے, اس میں ہر ایک کی رہبری ہے. اس لیے مختلف گہرائیوں سے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, تمہارے سامنے لوگ مر مر کے جہنم میں جا رہے تھے, سب کچھ جانتے تھے, اللہ ہی کو نہیں جانتے تھے, اور پتہ نہیں کتنے کتنے دنوں کے پروگرام اور کیسی کیسی اسکیمیں. مرنا ہے, مر کے خدا کو منہ دکھانا ہے, آخرت
مکے والوں کے لیے قرآن نے کہا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ کہ یہ مکے میں رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے 3 بنیادیں اٹھائی تھی، ایمان، عمل یعنی حکموں والی زندگی، اور آخرت۔ ایمان، عمل، آخرت، ایمان، عمل، آخرت۔ قرآن کی ابتدا یہیں سے الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جن پہ یہ سوغاتیں ہیں، جن پہ یہ سرمایہ ہے، جن پہ یہ پونجی ہے، یہ ہے کامیاب ترین، یہ ہے ہدایت یافتہ۔ شروع ہے، لیکن مکے والے کیا کہتے تھے؟ کھا لو، پی لو، چھل لو، بغلیں بجا لو، رانوں پہ ہاتھ مار لو، جو جی میں آئے وہ کر لو۔ کس نے کہا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ مختلف پیرایوں سے مختلف دیکھتے نہیں ہو، بارشیں برساتے ہیں، مردہ زمین کو کیسے لہلہا دیتے ہیں، مری زمین کو کیسے زندہ، جی ایک بیج پر کتنا بڑا درخت، اس پر کتنے پھل، اور دنیا میں کہاں کہاں، ارے دیکھتے نہیں ہو۔ کتنے راستوں سے سمجھایا، لیکن جیسے میں نے کہا نا، جب مزاج شیطانی بن جاتا ہے ماننا ہی نہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن اندر سے یہ فیصلہ ہے ماننا ہی نہیں ہے، کہ پھر کیا ہوا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی۔ اس لیے دوستو، ہر وقت اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اللہ کی خوشامد میں لگے رہنا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ہدایت سے محروم نہ فرما، ہمیں گمراہی سے بچا لے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی معیت اور اپنی غیبی مدد شامل حال فرما، ہمیں ہدایت کی راہ دکھا دے، ہدایت کی راہ چلا دے، اور اس کا یقین نصیب فرما دے، محتاج بن کر۔ اس لیے اس مجمع میں بیٹھنے والا خود کہنے والا، سب سے پہلے بیان کرنے والا، کہنے والا سب سے پہلے، کہ جس ہدایت کو، جس عمل کو، جس آخرت کو کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق میری ذات سے سب سے پہلے ہے، اور جو مرتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت، من مات قامت قیامت ہو، جو مرا اس کی تو قیامت۔ اور موت کب آئے گی؟ کہ وہ اچانک آتی ہے، وہ اچانک آتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات، یہ بڑے مزے کے کھانے اور شاندار کوٹھیاں اور بنگلے اور کاریں اور قسم قسم کے فرنیچر، ان سب کے مزوں کی کمر توڑنے والی کو یاد کیا کرو کثرت سے، یعنی موت کو۔ مجھے ابھی یاد آیا، ایک آدمی کویت میں تھا، ہمارے یہاں کا، بہت بڑی پوسٹ پر تھا اور بہت دولت ہے، اور خدا جانے کتنا بینک میں کیا۔ اس نے اپنا من پسند ایک بنگلہ بنایا تھا وہاں اپنے وطن میں، اور کیا اس کے کاریگر اور کہاں سے اس کا میٹیریل اور کیا سامان، اور بنگلہ بالکل تیار ہو گیا، اس کا افتتاح ہونے والا ہے، اور وہ کویت سے آنے والا ہے۔ افتتاح کی جو تاریخ تھی، اور وہاں سے وہ چلا اور راستے میں انتقال ہو گیا۔ موت تو اچانک آتی ہے۔ اب جب جنازہ آیا تو گھر والوں میں اختلاف ہوا، اتنا شاندار بنگلہ، اتنے کروڑ کا، اور یہ فرنیچر اور یہ فیسلٹی اور یہ سارے راحت
اور اس کی ابتدا میت سے، جس نے بنوایا تھا اس کے جنازے کو بنگلے میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، بیوی نہ بچے۔ جن دولتوں پہ اترا رہے ہو، جن دولتوں پہ اترا رہے ہو، جن عہدوں اور منصبوں پر ناچ رہے ہو اور فرعونی نعرے لگا رہے ہو، وہ فرعون ایک نہیں، وہ قارون ایک نہیں، اس کی ساری بات اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھی ہے۔ اگر کوئی وقت کا فرعون بنے پھرتا ہے، کوئی وقت کا قارون بن کے پھرتا ہے، تو پڑھ لے ان آیتوں کو قرآن کی، دیکھ لے نتیجہ۔ اس لیے کہ اللہ کے ضابطے، اللہ کے دستور ایک ہے۔ اس کے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، خدائی دستور میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایمان، حکموں والی زندگی، لوگوں نے عمل الصالحات جو ہے نا، عام طور پر لوگ وہ عمل الصالحات تھوڑی تسبیح پڑھ لی، کچھ صدقہ کر دیا، دو چار فقیر کھلا دیے، بہت اچھا عمل، بے شک ان عملوں کی فضیلت ہے۔ عمل الصالحات کا ترجمہ جو بندہ یا بندی جس وقت جہاں جس حال میں ہے اس حال کے امر الہی کو پورا کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ اگر بیوی بچوں میں ہے ان کا حق ہے، کاروبار میں ہے، مسجد میں ہے، اچھوں کی صحبت میں، مجمع میں ہے، اندھیرے میں ہے، اجالے میں ہے، جوانی میں ہے، صحت میں ہے، بیماری، جو جہاں جس وقت جس حال میں ہے اس وقت کے امر کو پورا کرنا یہ عمل صالح ہے، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ ایمان عمل صالح، اس لیے کہا نا قسم کھائی، اللہ نے قسم کھائی، اللہ اکبر، اسے کیا ضرورت؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے ہی نقصان میں ہیں۔ جو انسان کہلاتا ہے وہ شرق میں ہو کہ غرب میں، شمال ہو یا جنوب میں، مالدار ہو غریب، جوان ہو بوڑھا، مرد ہو عورت، ٹوٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، نقصان میں ہے۔ واہ اللہ پاک، واہ اللہ پاک، اسی نے استثناء کر دیا۔ ہاں، جن کے پاس یہ سوغاتیں ہیں، جن کے پاس دولتیں بہت ہیں، جن کے پاس حکومت بہت بڑی ہے، جن کی حیثیت بہت، وہ یہ بات ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن پہ ایمان کے سرمایہ ہے، اللہ ہی سب کچھ، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ، نفع نقصان، عزت ذلت، بنانی بگاڑنی،